ایک پہلوان کی بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کے لیے باپ نے ایک پہلوان کا ہی انتخاب کیا، جو کہ بعد میں اسے بہت مہنگا پڑا۔ شادی کے 10 دن بعد ہی بیٹی روتی ہوئی مائکے واپس آ گئی۔ تو دوستو، سٹوری شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور اور جانا مانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اسے بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ خود پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے بھی ایک پہلوان ہی پسند کیا، جو کہ اونچا لمبا گبرو جوان اور زمیندار بھی تھا۔ باپ نے بڑے نازوں سے پالی ہوئی بیٹی اس کے ساتھ ودا کر دی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اسے تو گھر کا کوئی کام بھی نہیں آتا۔ باپ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سارے کام سکھائے۔ اس کی بیوی نے بیٹی کو جھاڑو، پونچھا، کھانا پکانا سب کچھ سکھا دیا۔ چند مہینوں کے بعد صلح ہو گئی اور باپ نے داماد کو بلا کر معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں، بہت لاڈ پیار سے پالی تھی، اور پھر رخصت کر دیا۔ ابھی 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس نے پھر بیٹی کو مار پیٹ کر میکے بھیج دیا اور کہا اسے تو سلائی کا کام بھی نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سلائی کا کام سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی، کڑھائی، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے بنانے بھی سکھا دیے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کر دیا۔ پھر چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بیٹی نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آ گئی۔ اسے تو کھیتوں کا کام بھی نہیں آتا اور نہ گائے بھینسوں کا دودھ دھونا آتا ہے۔ پہلوان بڑا دکھی ہو گیا تھا۔ بڑی عزت تھی زمانے میں، اس لیے خاموش رہا۔ اس بار کسان نے بیٹی کو کھیتی باڑی کے کام بھی سکھا دیے اور ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی ہوئی مائکے واپس آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا کہ بیٹی اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہو۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں داماد کو رعب جمانے اور مارنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی، میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہو گئی، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ داماد کو احساس ہوا کہ اس بار تو سسر نے معافی بھی نہیں مانگی اور نہ ہی بیٹی کو واپس بھیجا۔ خیر وہ خبر لینے سسرال گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا، انہی پیروں سے واپس چلا جا اور آج کی تاریخ یاد رکھنا۔ پورے 2 سال کے بعد آنا اور اپنی بیوی کو لے کر جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان اپنی بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بار بار پوچھا لیکن یہ راز نہ کھولا گیا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ پہلوان داماد عادت سے مجبور چلانا شروع ہو گیا اور مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، تو جانتا ہے میں بیٹی کس کی ہوں؟ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان نے دوبارہ بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ تو دوستو، ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں، کچھ اعتماد